نماز عشاء کے فوراً بعد آپ یہ عمل کر لیں، دولت کا، رزق کا، برکت کا، قرض سے نجات کا اور جسمانی بیماریوں سے حفاظت کا اور آفات و بلیات، آزمائشوں، پریشانیوں اور جادو جنات، حسیب، سایہ سحر، شیطانی عملیات اور شیطانی اثرات کو فوراً ختم کرنے والا یہ بہت ہی لاجواب عمل ہے۔ یعنی کہ عمل پاک ایک ہے، بلکہ یوں کہہ لیجیے آسان لفظوں میں کہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی مختصر سی سورہ مبارکہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ ہر جو ہے ضرورت مند کو اس سورہ مبارکہ کو ضرور یاد کرنے جو بالکل مختصر سی ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کی تلاوت بھی کر دیتا ہوں۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فرغب۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کو آپ، اب میں نے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا، ٹھیک ہے جی، کیوں نہیں پڑھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو آپ مختلف معاملات کے لیے کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سورہ مبارکہ اور اعوذ باللہ کے ساتھ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کیوں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں ذہن میں رکھنی۔ ایک مثلا کچھ لوگ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کرنے لگا ہوں، بہت سارے، پہلے تو میں آپ کو ابتدا میں عرض کر دوں کہ یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بہت قیمتی عمل ہے، بہت لاجواب عمل ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے سورہ علم نشرح کا آج میں آپ کو عمل بتاؤں گا اور اس کے اوپر تھوڑی سی ضرورت کے مطابق گفتگو کروں گا، لیکن اس کے مختلاطی پاور وغیرہ جو بھی اس کی پاور روحانیت کے بارے میں اور کیسے کیسے اس کو پڑھنا ہے وہ سارا چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ لیکن اجازت کے حوالے سے میں آپ کو عرض کر دوں کہ اس عمل کی میری طرف سے تمام ویورز کو اجازت ہے، اس لیے یہ اجازت میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ اس عمل کو خود بھی کریں اور دوسروں تک اس عمل کو پہنچائیں۔ آپ اجازت لینے میں آپ کا زیادہ وقت ضائع نہ ہو، کیونکہ مصروفیات ہوتی ہیں، تو کمنٹس میں جو اجازت لے رہے ہوتے ہیں ان کو جواب 3 دن کے بعد یا 5 دن کے بعد ملتا ہے، تو وہ انتظار کرتے رہیں کہ پتہ نہیں اجازت ملے گی پھر شروع کریں گے، تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ نے بس اس عمل کو شروع کر دینا۔ لیکن اگر آپ عمل کو سمجھ کے کریں گے، جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا ہے کہ آپ اعوذ باللہ کے ساتھ اس عمل کو کیسے کریں گے اور اعوذ باللہ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے 19,000 موکلات ہیں۔ سرداری موکل کی پاور ہوتی ہے 11 تلوار کی، میں آپ کو اس کی اعوذ باللہ کی طاقت بتانے لگا ہوں تھوڑی سی، اگر مکمل بات کروں گا نا پھر تو بہت بڑی بات ہوگی۔ مثلا عاملین حضرات جو ہوتے ہیں نا، میں نے 3-4 ٹاپک اسی موضوع کے مطابق شروع کر چکا ہوں، آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، اور کم از کم میں اپنی گفتگو کے دوران 50 سے زیادہ سوالات کے جوابات بھی دوں گا، لیکن اگر سوال بھی بولوں پھر جواب بھی دوں تو پھر تو 3-4 گھنٹے کی ویڈیو بنتی ہے۔ اس لیے میں کوشش کروں گا کہ ہر منٹ میں آپ کے کسی نہ کسی سوال کا جواب بھی دوں اور آپ کے ہر مسئلے کا حل اس ٹاپک کے مطابق کرتا جاؤں۔ اب یہ گہرائی والی بات ہے، باریک بات ہے، شاید سب کی سمجھ میں نہ آئے، اگر توجہ سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے۔ کوشش کیا کرے پوری بات سنا کرے توجہ سے، کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، کوئی محنت کرتا ہے آپ لوگوں کے لیے محنت کرتا ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں جی صرف ہمیں عمل بتائیں جی، تو میں نے عمل تو بتا دیا، پھر آپ کو سورہ علم نشرح پڑھ بھی دی ہے، سارا کچھ ہو گیا۔ اب جو میری آگے قیمتی گفتگو ہے اس کو توجہ سے سن رہے ہیں۔ اعوذ باللہ یہ میں آپ کو بہت بڑا تحفہ دینے جا رہا ہوں، یعنی کہ جو کہہ لیجئے کہ کروڑوں روپے لگا کے نا، لاکھوں نہیں، مطلب آپ نے 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ کی بات نہیں کرتا، کروڑوں روپے لگا کے آپ نے علاج کروایا نا اپنا، یہ میری صرف 2 منٹ کی گفتگو، آپ یہ حصہ سن لیں 2 منٹ کا، ویسے تو یہ گفتگو چلے گی 18-20 منٹ تک، لیکن یہ 2 منٹ کی گفتگو کو آپ سن لیں توجہ سے تاکہ میری محنت ضائع نہ ہو اور آپ کو کچھ حاصل ہو سکے، تو آپ میری تصدیق کریں گے کہ واقعی کروڑوں روپے جن لوگوں نے خرچ کیے ہیں، لاکھوں روپے جن لوگوں نے خرچ کیے ہیں، ان لوگوں کو یہ 2 منٹ کی بات ان کروڑوں روپے کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتی، یہ اتنی قیمتی بات ہے جو میں آپ کو کرنے جا رہا ہوں۔ اب یہاں پر تھوڑی سی گہرائی ہے، سمجھیے گا، میں کیونکہ
بہت لمبی چوڑی بات اس پہ نہیں کروں گا، مختصر کروں گا۔ اب کوئی بہن یا بھائی، ٹھیک ہے، اس پر جادو ہے، جنات ہے۔ جنات جب ہوتے ہیں نا، اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی عامل ہوتا ہے، مثلا اس کے پاس سورہ مزمل کا موکل ہے، یا آج کی سورہ علم نشرہ جون سے ہے، سورہ علم نشرہ کا سرداری موکل ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ سورہ علم نشرہ کا جو موکل ہوتا ہے، اس کی نگاہیں جون سی ہوتی ہیں، اس کی جب پیدائش ہوتی ہے، پیدائش کے بعد جب اس کی پڑھائی مکمل ہوتی ہے تو اس میں جب طاقت آتی ہے، روح آتی ہے، تو اس کی نگاہیں آپ کے دل پہ ہوتی ہیں، دل پہ، یعنی کہ یہ دل کے مشاہدات کے حوالے سے جو ہے یہ بہت لاجواب عمل ہے۔ یعنی کہ جو آپ دل میں سوچتے ہیں تو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کی طرف یہ راغب ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ کوئی عامل سورہ علم نشرہ کا عامل ہے اور اس کے پاس اس کا موکل موجود ہے، یعنی کہ اس نے اس کی پڑھائی مکمل کی ہے، اس کو حاضر کی ہے، پھر اس کی حاضری کے بعد وہ اس کو چیک کرنا چاہتا ہے کہ یہ شیطانی جن ہے یا روحانی موکل۔ یہ ہم عاملین حضرات کے لیے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ تو وہ اگر موکل کو دیکھ پاتے ہیں، اگر ان کی نظر کھلی ہے تو وہ دیکھ لیں گے، اگر نہیں کھلی تو ان کو یہ تو پتہ ہے کہ میرے پاس موکل ہے۔ تو میں ان کو یہ بتا دوں ان کے علم کے اضافے کے لیے کہ سورہ علم نشرہ کا موکل آپ کے دل والی سائڈ پہ بالکل سامنے آپ کے کھڑا ہوتا ہے، اب حد نگاہ تک کھڑا ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی نگاہ ختم ہوتی ہے۔ جتنی پڑھائی کرتے جاتے ہیں تو یہ آپ کے اتنا قریب آ جاتا ہے، اتنا قریب آ جاتا ہے جیسے انسان کے ہاتھ کی ہتھیلی، اس طرح، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھار انسان کی پڑھائی کمزور ہو جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کی زکوٰۃ صغیرہ مکمل ادا نہیں ہو پاتی، روح کی غذا ان کی جو ہے وہ پوری نہیں دی جاتی، ان کی خوراک کا بندوبست موکل کا پورا نہیں کیا جاتا، تو وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جب موکل کمزور ہوتا ہے تو جو شیطانی جن طاقتور ہوتا ہے، جو موکل پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے اور موکل کو قید کر کے اور خود اس کا موکل بننے کا ڈرامہ کرتا ہے اور سامنے آ جاتا ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو وہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ موکل ہے یا جن ہے شیطانی، یہ بہت باریک بات ہے، یہ اس کی طرف 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 مرتبہ دم کیا جائے۔ اب اس میں باریک بات ہے، اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ اونچی آواز میں دم کریں، اونچی آواز میں پڑھیں۔ یاد رکھیے گا جب شیطانی جنات کی پڑھائی ہوتی ہے، شیطانی جنات اگر کسی کے گھر میں موجود ہے، کسی کے وجود میں موجود ہے، تو پڑھائی اگر اونچی آواز سے کریں گے تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ پڑھائی کر رہا ہے، تو وہ عامل بنتے جائیں گے، یعنی کہ وہ بھی عمل ساتھ میں شروع کرتے جائیں گے۔ اس طرح جتنے طاقتور آپ عامل ہوں گے اتنا طاقتور وہ بھی عامل بن جائے، تو اس طریقے سے اس کو معلوم ہو جائے گا اور پھر آپ ساری زندگی اس لپیٹ سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ مثال سمجھ آئی؟ مثلا کچھ لوگوں کے گھر میں جادو ہے۔ جادو کیسے ہوتا ہے؟ ایک شیطانی عامل کو آپ کا کوئی دشمن پیسے دیتا ہے اور وہ تعویذات کرتا ہے اور جادو کرتا ہے، اور وہ شیطانی جنات کو کہتا ہے کہ اس کے گھر چلے جائیں۔ اب آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ آپ یہ عمل کریں، آپ وہ بندش ختم کرنے کے لیے، ظاہری بات ہے وہ شیطانی جنات نے بندش لگائی ہوتی نا، وہ گھر میں موجود ہوتے ہیں، میاں بیوی میں لڑائی کروانے کے لیے، بیٹیوں کی شادیاں رکھوانے کے لیے، طلاقیں کروانے کے لیے، گھر کا کاروبار تباہ کرنے کے لیے، زندگی اجیرن کرنے کے لیے۔ اب وہ شیطانی جنات اپنا ورک کر رہے ہوتے ہیں، آپ کسی سے عمل لیتے ہیں تو وہ آپ اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اونچی آواز سے پڑھنے سے وہ شیطانی جنات وہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ پڑھائی یہ والی کر رہا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ یعنی کہ اونچی آواز میں وہ لوگ پڑھائی نہ کریں جو جادو تعویذات جنات کے ستائے ہوئے لوگ، وہ لوگ اونچی آواز میں پڑھے جن کے اوپر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف وہ برکت کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے پڑھنا چاہتے، تو وہ جتنی طاقتور حفاظت اونچی آواز میں اس سے بڑی کوئی پڑھائی نہیں ہے۔ لیکن کیٹاگری چینج ہو جاتی ہے، ایک بندہ جادو کا تعویذات کا ستایا ہوا ہے اور ایک بندہ یا ایک بہن یا ایک بھائی وہ ٹینشن میں ہے لیکن پریشانی میں، لیکن اس پہ جادو نہیں ہے۔ جس پہ جادو یا شیطانی جنات یا تعویذات کے اثرات نہیں ہوتے وہ اونچی آواز میں پڑھے گا تو کمال ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی
جادو تعویذات کا ستایا ہوا اونچی آواز میں پڑے گا تو وہ عامل بننے جا رہا ہے، وہ اس کی کاٹ کرنے جا رہا ہے، وہ ان جنات کو قید کرنے جا رہا ہے، جلانے جا رہا ہے، جو بھی کرنے جا رہا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ آپ نے پڑھائی کو خاموشی سے کرنا ہے۔ اب نتیجہ اخذ کرنے لگا۔ بہت ساری خواتین یہ کہتی کہ ہمارے مخصوص ایام چلتے ہیں، کیونکہ میں اس عمل کی آپ کو مرد و خواتین سب کو اجازت دینے جا رہا ہوں، اجازت دے دی ہے بلکہ میں نے ابتدا میں۔ بہت ساری خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمارے وجود میں شیطانی جنات کے معاملات ہیں جس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اس کے اثرات یہاں سے یہ نشانیاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں نشانیاں کیا ہوتی ہیں، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے۔ اس کا دماغ وزنی رہے گا، یاداشت اس کی کمزور ہو جائے گی، دوسری نشانی۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کو غصہ بڑا شدید آئے گا۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ اس کو بعد میں احساس ہوگا، جب سر سے پانی گزر چکا ہوگا، حالات خراب ہو چکے ہوں گے، تو وہ اپنا گڑ گڑا کے معافیا مانگے گا، لیکن وہ حالات اتنے خراب کر چکا ہوگا کہ اگلے کے بندے کے دل سے عزت اپنی نکال چکا۔ اصل میں وہ ذلت اور رسوائی کے لیے دماغ پہ سب سے پہلے جادو کا اٹیک ہوتا ہے۔ شیطانی جنات دماغ کے اندر آ کے کڑے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے دماغ کو سون کرنا شروع کر دیتے، اس کی سوچوں کو محدود کرنا شروع کر دیتے، وہ سوچ نہیں پاتا۔ اس کے بعد اس کے کندھوں پر اثر ہوتا ہے۔ اگر وجود کے اندر داخل ہو جائے تو پھر وہ چیزیں جا کے سب سے پہلے جادو کا جو مریض ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ معدے کا مریض ہوگا۔ یہ بات آپ گرانٹڈ ہے، یعنی کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر ہم نے کیسز معدے سے شروع کیے، ٹھیک ہے۔ معدے کو جا کر وہ بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے پھر سارا نظام ڈسٹرب کرتے ہیں۔ تو کہنے کا اب میں اس کی نشانیاں تو 30 سے 40 ہے، جو زیادہ مجھے مطلب جس سے شناخت ہوتی ہے جادو ہے کہ نہیں ہے، وہ یہ 3-4 نشانیاں اشارتاً میں نے، کیونکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے نشانیاں بتانے کا، تو اس لیے میں نے پھر بھی احتیاطاً بتا دی۔ بات یہ کر رہا تھا کہ جو خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمیں خاص ایام جب چل رہے ہوتے ہیں، پیریڈ وغیرہ، ان دنوں میں ہمیں یہ شیطانی چیزیں بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں۔ وہ اس لیے تنگ کرتی ہیں کیونکہ ان خواتین کے وہ ناپاکی کے ایام میں، پلیتی کے ایام میں معاملات ایسے چل رہے ہوتے ہیں، وہ ماحول ایسا ہوتا ہے جس میں ان کی شیطانی غذا ہوتی ہے اور وہ ان کا جسم جو ہے وہ ان تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو جو خاتون اپنا حصار باندھنا جانتی ہے پاکی کے دنوں میں پانی پر دم کر کے پیے، اور پانی پر دم کر کے پاکی کے دنوں میں وہ پانی بنا لے اور اسی پانی کو وہ ناپاکی کے ایام میں پیے، اور حصار 2 طریقے سے لگائے۔ اگر وہ جادو تعویذات کی ستائی ہوئی ہے تو پھر وہ خاموشی کے ساتھ اپنے ذہن میں پڑھائی کر کے حصار کی پڑھے، اور اس کے بعد وہ اپنا دم کرے پانی اور پیے، ٹھیک ہے۔ اور ناپاکی کے ایام میں بھی وہ بالکل دماغ کے اندر حصار پڑے، زبان سے یا آواز کے ساتھ نہ پڑے، حتیٰ کہ زبان کو بھی حرکت نہ دے، جیسے سوچ میں انسان چلا جاتا ہے اس طریقے سے۔ تو اس طریقے سے 100 میں سے 99% نہیں بلکہ 110% عملیات کی دنیا کے اندر کامیابی ہوتی ہے، اور وہ مرد و خواتین جو جادو تعویذات کے ستائے ہوئے لوگ ہیں شیطانی طاقتوں کے، ان لوگوں کا ان معاملات کے ساتھ بڑا خاص تعلق ہے، اور اگر وہ حصار باندھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اب کچھ لوگوں کو حصار کا نہیں پتا ہوگا، کڑے کا نہیں پتا ہوگا۔ یورپ میں رہنے والے اور بھی پاکستان میں رہنے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں، سادہ لوگ، وہ عملیات میں بیچارے نہیں آئے ہوتے، بس ان کا ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، تعویذات کے ستائے ہوتے ہیں، جادوؤں کے ستائے ہوتے ہیں، تو وہ ویڈیوز دیکھنا سٹارٹ کرتے ہیں، تو ان کو سٹارٹ میں نہیں پتا ہوتا۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ حصار ایک روحانی دیوار کا نام ہے، یعنی کہ آپ کے ارد گرد روحانی دیوار ایک ایسی ہو جاتی ہے کہ جس روحانی دیوار کے ہونے سے پہلے جنہوں نے روحانی دیوار کرنی ہوتی ہے وہ شیطانی جنات کو پہلے اس حدود سے نکالتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر روحانی دیوار کر دیتے ہیں۔ اب اس روحانی دیوار وہ اینٹوں کی نہیں ہوتی، وہ پتھروں کی نہیں ہوتی، وہ روحانی موکلات کھڑے ہو جاتے ہیں ارد گرد آپ کے، اور وہاں سے اندر جو آپ پڑھائی کر رہے ہیں باہر والی شیطانی طاقتوں کو وہ پڑھائی محسوس نہیں ہوتی، معلوم نہیں ہوتی، نہ ہی اس پڑھائی سے ان کو تکلیف ہوتی۔ تکلیف تب ہوگی جب وہ واپس لوٹیں گے۔ تو اس طریقے سے 7 دن کا مکمل آثار آپ کو شیطانی طاقتوں سے ہمیشہ کے لیے نجات دے دے گا۔
حصار کیا ہوتا ہے، کیسے لگاتے ہیں، اس کے اوپر میں نے بڑی تسلی سے ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہیں، تو وہ آپ دیکھا کریں، کوشش کیا کریں، پوری گفتگو سنا کریں۔ تو یہ دولت کا، رزق کا، برکت کا، ایمان کا بے تاج وظیفہ جو میں آج آپ کو دینے جا رہا ہوں، جس سے آپ کا نصیب چمک جائے گا۔ جتنی اب تک میں نے گفتگو کی ہے، تمام گفتگو کی ذمہ داری لیتے ہوئے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے طاقتور بھی اگر آپ کے اوپر جادو ہے، تعویذات ہے، تو آپ یہ عمل فوراً شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مطلب گھر میں رزق نہیں ہے، گھر میں فقر و فاقہ چل رہا ہے، غربت چل رہی ہے، نوکری نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ یہ عمل فوراً شروع کریں۔ اور اس کے بعد میں تمام ویورز کی خدمت میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ اگر آپ بیماریوں میں گر چکے ہیں اور اگر آپ کو جادو کے ذریعے یا بغیر جادو کے آپ بیماریوں میں ہیں، تو آپ یہ عمل کریں۔ بات شروع ہوئی تھی کہ میں نے سورہ علم نشرہ پڑھی ہے، اور اس کے پڑھنے سے پہلے میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اعوذ باللہ نہیں پڑھی۔ اب اس کی 3 ترتیبیں تھیں، جس کو میں نے، اگر مجھے آپ نے پورا سماعت کیا ہے تو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر تو آپ نے جادو کے لیے پڑھنا ہے، تعویذات کے لیے پڑھنا ہے، تو آپ نے صرف اور صرف اعوذ باللہ پڑھنا ہے 7 مرتبہ، اور سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ نے بغیر جادو کے آپ کو نارمل پوزیشن میں، تو پھر آپ نے اعوذ باللہ بھی پڑھنا ہے اور بسم اللہ بھی پڑھنا ہے اور سورہ علم نشرہ پڑھنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اب ترتیب سمجھ لیں، کس ترتیب سے آپ یہ عمل کریں گے اور آپ کامیاب ہوں گے۔ کوئی شرط و شرائط میں نے عمل بتانے سے پہلے نہیں رکھی کہ آپ یہ شرط پوری کریں، آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو پھر آپ کو اجازت ہے، سبسکرائب کریں گے تو پھر آپ کو اجازت ہے، ایسا کوئی معاملہ میں نے آپ کے سامنے نہیں رکھا۔ ہاں، اگر آپ لائک کرتے ہیں تو یہ میری حوصلہ افزائی ہے، ذاتی طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو مجھے لائک کرتے ہیں، میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، میں ان کے لیے دعا گو رہتا ہوں کہ اے مالک و مولا، انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی، مولا کریم ان کو ہر قسم کی آفت، مصیبت، آزمائش، پریشانی سے محفوظ فرما۔ تو اصل میں یہ خوشی ہوتی ہے جب آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں۔ تو سبسکرائب وہ بندے کریں گے، ظاہری بات ہے بہن بھائی، جو نئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کوشش کریں کہ درود شریف کی جو ہم دعا کرواتے ہیں جمعرات اور جمعے کی، اس میں آپ ضرور شامل ہوا کریں۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیا کریں، کوئی بھی حاجت ہے انشاءاللہ آپ کو شامل کر لیا جائے گا۔ عمل کو آپ نے سمجھنا ہے، عمل بہت ہی لاجواب اور مجرب اور پرتاثیر ہے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ کے پاس تازہ فریش پانی ہونا ضروری ہے، وہ آپ لے لیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ پانی لیں، پانی لینے کے بعد آپ اپنے پاس رکھ لیں، اور جتنی دیر آپ نے پڑھائی کرنی ہے، ڈھکن آپ نے اس کا بند رکھنا ہے، کھلے برتن میں پڑھائی نہیں رکھنی، وگرنہ شیطانی طاقتیں اس پانی میں داخل ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی بڑی باریک بات ہے، اب اس پہ بات کروں گا پھر یہ 5-7 منٹ 10 منٹ لگ جائیں گے۔ تو مختصر آپ کے گوش گزار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پانی کا ڈھکن بوتل بند کر کے رکھنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے، میں نے ترتیب بتا دی ہے کہ اگر آپ کے اوپر جادو ہے، تعویذات کے اثرات ہیں، تو آپ نے 7 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھنا ہے، اور سورہ علم نشرہ کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ پھر آپ نے 7 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھنا ہے، اور آپ نے پانی پہ 3 دم کرنے ہیں، اس طریقے سے 3 مرتبہ دم کر کے ڈھکن پھر بند کر دینا، پھر پانی نکالنا ہے، تھوڑا سا سر پہ ڈالنا ہے، چہرے پہ ڈالنا ہے، پھر پینا ہے، ڈھکن پھر بند کر دینا، پانی جھوٹا نہیں کرنا۔ یہ اگلے دن تک مسلسل آپ نے اسی طرح کرتے رہنا ہے۔ اس طریقے سے 7 دن مسلسل یہ عمل کرنے سے آپ کو فائدہ ہو، تو آپ اس کو جاری رکھیں جب تک آپ مکمل صحتیاب نہیں ہو جاتے۔ کاروبار میں، رزق میں برکت کے لیے 7 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھے، 7 مرتبہ بسم اللہ پڑھے، 101 مرتبہ آپ نے سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ پھر اعوذ باللہ پڑھنی ہے، 7 مرتبہ پھر بسم اللہ پڑھنی ہے۔ آپ نے پانی پر دم ضرور کرنا ہے، پانی سر پہ ڈال کے چہرے کا مساج کر کے، جسم کا مساج کر کے پانی پینا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ جو بہن بھائی اس طریقے سے یہ وظیفہ کرے گا، دنیا کی تمام حاجات کے لیے آپ اس عمل کو کریں، کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اجازت دیجیے۔